فقط مومنن کر دینے کے اوپر قناعت کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ایمان امر قلبی ہے، اس پر ابتدا نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مومن ہو یا مسلم ہو، اگر اس کا ایمان قلب میں نفوذ کیے ہوئے ہے تب تو وہ مومن ہے، اور اگر استسلام ظاہری ہے فقط خوف کی وجہ سے یا مال کی طمع کی وجہ سے یہ منقاد ہو رہا ہے تو وہ مسلم ہے۔ تو تم کو یہ کہنا چاہیے تلقین کے طور پر انی لأراہ مؤمنا او مسلما، اکتفا علی مؤمنا کہنے کے اندر نہ ہونا چاہیے۔ دونوں توجیہ، پہلی توجیہ میں او حرف حرف نہیں ہے بلکہ بمعنی بل حرف اضراب ہے، اور دوسری توجیہ پر او حرف عطف ہے۔ بہرحال یہ سمجھے نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کہتے ہیں۔ فسکت قلیلا، تھوڑی دیر سمجھے نہیں اور یہ چپکے ہو گئے، پھر ان کو یہ جوش آیا، ثم غلبنی ما اعلم منہ، اس شخص کا اخلاص جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا نہیں تھا، اس کے اخلاص کی حالت معلوم ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں غلبنی ما اعلم منہ فعدت لمقالتی فقلت ما لك عن فلان فوالله انی لأراه مؤمنا فقال او مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرتبہ یہ کہتے ہیں ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا یا أراه مؤمنا، أراه اگر ہوگا بضم الحمزہ تو بمعنی أظنه، اور اگر أراه بفتح الحمزہ ہے تو بمعنی لا أعلمه بمعنی العلم ہے۔ بہرحال 3 مرتبہ یہ مقالات کا الٹ پھیر ہوا۔ اب اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت الامر ظاہر فرمایا۔ ثم قال یا صاحب انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ، یہاں پر اختصار اقتالا یا صاحب، 3 مرتبہ انہوں نے لوٹایا، دوسری جگہ پر ہے اقتالا یا صاحب ای اتقاتلونی قتالا یا صاحب، کیا مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ بار بار لوٹا لوٹا کر کرتے ہو۔ ما لک عن فلان انی لا أراه مؤمن، مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ اور پھر حقیقت آپ نے فرمایا انی لأعطی الرجل، میں بسا اوقات ایک شخص کو مال دیتا ہوں اور دوسرے کو محروم کرتا ہوں جو کہ اس کا غیر ہے، جس کو محروم کرتا ہوں وہ احب الی ممن اعطیت، جس کو میں نے مال نہیں دیا ہے اس سے مجھے محبت زیادہ ہے، محبوب کو نہیں دیتا اور غیر محبوب کو دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ محبوب کے اوپر اطمینان ہے کہ اگر اس کو مال ملا یا نہ ملا اپنے ایمان پر قائم رہے گا، اس کا ایمان قوی ہے، یہ کسی لالچ کے اندر نہیں ہے۔ اس واسطے میں محبوب کو جو غیر ہو ہے احب الیہ کو چھوڑتا ہوں، اور جو شخص
غیر محبوب تھا، اس کے اوپر اطمینان نہیں ہے۔ اگر مال نہ ملا تو یہ اسلام چھوڑ کر کے کفر اختیار کر لے گا، مرتد ہو جائے گا۔ تو میں مال دے کر کے اس کو اسلام پر باقی رکھتا ہوں تاکہ یہ جنت میں داخل ہو اور دوزخ کا کنڈا نہ بنے۔ تو اس کو فرماتے ہیں یا سعد انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار۔ غیر کو جس کو میں نے مال دیا ہے اس وجہ سے کہ مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں آؤندہ کر کے ڈال نہ دے، یعنی یہ مرتد ہو جائے گا، مال نہ ملنے کی وجہ سے مرتد ہو جائے گا، اسلام پر قائم نہ رہے گا۔ زمانہ ہے تعریف کا، تو تعریف قلب کے واسطے مؤلفۃ القلوب کا سہم صدقات میں رکھا گیا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم۔ تعریف قلب کے واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال دیتے تھے۔ اچھا، تو ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا۔ ترجمۃ الباب میں تو ہم نے کہا تھا کہ کبھی اسلام کا اطلاق استسلام یعنی انقیاد مالی کی وجہ طمع مالی کی وجہ سے جو انقیاد ہے یا خوف قدر کی وجہ سے جو انقیاد ہے اس کے اوپر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا او مسلمن یہ اس کے اوپر دراز کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی۔ یہ غیر مستسلم ہے، منقاد ہے للطمع وللخوف۔ اچھا، تو ترجمہ ثابت ہو گیا کہ اسلام کا کبھی اطلاق بالمعنی المجازی آتا ہے، اس وقت میں وہ مراد ایمان کا نہیں ہوتا بلکہ مغایر ہوتا ہے، دونوں میں معانی کے اندر فرق ہے۔ اچھا سر من الاسلام یعنی افشاء السلام من الاسلام، لوگوں کو سلام کرنا، یہ بھی اسلام کی بات ہے۔ تو یہ عمل اسلام میں داخل ہوا، مگر یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے اوپر اسلام ایسا موقوف ہو کہ اس کے نفی ہونے سے اسلام جاتا رہے۔ یعنی اجزاء مکملہ میں سے دیکھو، حضرت عمار کہتے ہیں کہ ثلاث من جمعہن فقد جمع الاسلام ایمان، الانصاف من نفسک وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار۔ یہ جمع کرنے والا ہوگا ایسا شخص ایمان کی تمام چیزوں کو، بذل السلام للعالم عام لوگوں کے واسطے، عالم کا لفظ ہر مسلمان کو پر سلام کرنا، چاہے تم جانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو۔ ہماری عادت تو یہ ہے کہ ہمارا دوست کوئی جاننے والا ملا تو ہم اس کو السلام علیکم کہتے ہیں، اور دوسرا مسلمان ہے، بڑا سکھا ہے، امام وقت ہے، مگر ہماری جان پہچان نہیں تو ہم سلام نہیں کرتے۔ فرمایا جاتا ہے
بذل السلام آئے لمن تعرف ومن لا تعرف. کافر کے اوپر اسلام کا حکم نہیں ہے، اگرچہ یہاں ذکر نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عظم کافرا فقد ہدم الاسلام او کما قال علیہ السلام. اچھا، دوسرا بذل السلام اور الانصاف من نفس، اپنے نفس سے انصاف کرو، دوسروں کے عیب چینی کرتے ہیں اور اسی کے اندر خود مبتلا ہیں. لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ، لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم. کوئی دوسرا سو جاتا ہے تو آپ شور مچا دیتے ہیں، دیکھو فلانے صاحب غرق ہو گئے بحروں، اور پھر آپ خود بھی سونے لگتے ہیں. انصاف یہ نہیں ہے. اگر آپ دوسرے کے سونے کو عیب سمجھتے ہیں، اب دوسرے کے سونے کو عیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہ چلنے والے اگرچہ زیادہ محبت کریں وہ جھوٹے ہیں. محبت اگر ہو تو ان المحب لمن يحب مطیع، پوری طور سے اطاعت ہو. اللہ تعالی ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حقیقی عطا فرمائے، اتباع کامل عطا فرمائے، اور اللہ اپنے فضل اور کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کا، آپ کی سنتوں کا، آپ کے حکموں کا، آپ کے افعال کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کی عادات کا ہم کو سچا تابعدار بنا دیں. اور پروردگار اپنے فضل اور کرم سے ہم تمام حاضرین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم ربنا لا تزغ قلب أحد منا معشر الأمة المحمدية بعد إذ هديتنا كرما وجودا وفضلا وإحسانا، وهب لنا جميعا من لدنك رحمة في الدنيا والآخرة، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. تهب ما تشاء لمن تشاء، لا يعز عليك شيء، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لا تحرمنا من بركات هذا الكتاب، من بركات حديث
رسولك صلى الله عليه وسلم. من بركات الإمام البخاري رحمه الله تعالى والأسلاف جميعا وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ خطاب صحابہ کرام کو کیا جاتا ہے جن کے متعلق متعدد آیتوں میں نہایت ثنا اور صفت کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جبکہ امتیں آدمیوں کی بنائی گئی ہیں اس تمام امتوں میں سب سے بہتر تم لوگ ہو. آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو صحابہ کرام کو خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ان صحابہ کے مطابق آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تعظیم کرتے ہیں اور قرآن کا تحریم کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی تعلیم تمام اعمال میں سب سے افضل ہے، اور جو اس کو کرنے والے ہیں وہ تمام صحابہ نے بھی اعلیٰ درجے کی خیریت اور منقبت رکھتے ہیں. قرآن شریف کی تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، آپ کے افعال سے نہایت صحیح اور نہایت قابل اعتماد ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ضرب امرأ سمع مقالتي فوعاها كما سمعها فأداها إلى من لم يسمعها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جس دن میں لوگوں کے چہرے خوف کی وجہ سے اترے ہوئے ہوں گے، سیاہی پڑی ہوئی ہوگی، اس وقت میں آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مقدس سنا ہے اور ان کو دوسروں تک پہنچایا ہے، آپ دعا فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے تر و تازہ
خوشی سے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مقبول ہو۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا وما لم تکن عن الحوائج هو الا وحی یوحی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مطلوع ہوں غیر مطلوع ہوں سب کے سب اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور ان کے لیے تعلیم کا ذریعہ ہونا انتہائی بہتری اور مبارکبادی کا باعث ہے۔ اور آپ کی تفسیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً جاننے والے ہیں، اور حضرات اگر اپنے اذہان سے کوئی مضمون نکالتے ہیں وہ تعبیر کہلائی جاتی ہے، اور جو آقا نامدار حضرت صلی والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ تفسیر ہے۔ اسی بات سے تفسیر کے معنی جو کہے جاتے ہیں بیان مراد اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کی مراد اب فقط نبی متبع ہو سکتا ہے۔ دوسرے لوگ جو استخراج معانی کا کرتے ہیں وہ وحی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے۔ اسی بات سے حدیث شریف میں فرمایا گیا من فسر القرآن برأیہ فقد کفر۔ تفسیر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو بیان کرنا ہے، اور خدا کی مراد کو سوائے نبی کے جس کے پاس وحی آتی ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ اس وقت تفسیر فقط رسول کا حق ہے، صاحب وحی کا حق ہے۔ دوسرے حضرات کتنی بڑے درجے کے مفسرین میں سے ہیں، ان کا بیان تفسیر نہیں ہو سکتا، نہ قطعی ہو سکتا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معانی قرآنیہ سکھلائے، وحی کیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ ارشاد ہوگا وہ بیان قرآن ہی کا ہے۔ ثم إِنَّ عَلَيْكَ بَيَانَ سورہ قیامت، وہاں پر بیان کرانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میرے بزرگوں، علم حدیث اور علم تفسیر تمام علوم میں مہارت بلند پایا اور اشرف علم ہے، حقیقی علم ہے۔ اسی بات سے کہا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثا كنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس شخص نے میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کی اور لوگوں کو پہنچایا،
اس کے لیے آپ خصوصی شفاعت کا وعدہ فرماتے ہیں. تو اس علم کی شرافت اور بزرگی، علم حدیث اور علم تفسیر کی شرافت اور بزرگی کھلی ہوئی معلوم ہے. اس علم کو حاصل کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا نہایت مفید، نہایت ضروری اور مقاصد میں سے ہے، جس سے خداوند کریم کی رضا اور خوشنودی ثابت ہوتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اقربکم الی یوم القیامۃ اکثرکم صلاۃ علیہ. قیامت کے دن سب سے زیادہ مقرب میرے نزدیک، میرے نزدیک ہونے والا وہ شخص ہے کہ جو سب سے زیادہ درود شریف آپ پر بھیجتا رہتا. علم حدیث کے اشتغال کرنے والوں جس قدر درود شریف پڑھتے ہیں اور کوئی علم کا مشتغل اس قدر درود شریف نہیں پڑھتا. ہر حدیث میں کم سے کم ایک مرتبہ اس میں مبارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے جس کے ساتھ درود ہوگا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كذلك. تو سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی حدیث کے اشتغال رکھنے والوں کو نوبت آتی ہے اور ان کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت میں سب سے زیادہ قربت آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ علم حدیث پڑھنے والوں کی ہوگی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ درود شریف استعمال کرتے ہیں. ہاں کوئی شخص خصوصی طور پر درود شریف یہ کا وظیفہ کرے وہ تو علیحدہ بات ہے، مگر تمام علوم اور فنون دنیاویہ ہوں یا دینیہ ہوں سب کے اشتغال میں اس قدر درود شریف کی نوبت نہیں آتی جس قدر علم حدیث کے اندر آئی. تو یہ ایک بہت بڑی مزیت ہے. جس مقام میں کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھے جائیں اور لوگوں کو سمجھائے جائیں، وہ مقام برکات اور انوار کا اعلیٰ درجے کا مرکز ہوگا. آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد سے آپ کے اس مقصد کی، اس مقام کی، اس نفسدا کی انتہائی درجے کی فضیلت اور منقبت ثابت ہوتی ہے. اور علوم جو دنیاویہ ہیں وہ تو دنیا کے حاصل کرنے کے پالنے، دنیاوی درجات کے حاصل کرنے کے لیے ہیں. وہ چیز کہ جس سے اللہ اور رسول کو رضا اور خوشنودی ہو، وہ ان علوم میں نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات خارج ہوتی ہے رضا باری سبحانہ و تعالیٰ کے حاصل کرنے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، وہاں پہ ان کو فیوزات روض شریف پر آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کے سامنے حاصل ہوئے، ان کو ایک اپنے رسالہ فیوز الحرمین میں ذکر فرمایا۔ انہیں میں یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان لوگوں کے اوپر جو کہ علم حدیث کا اشتغال کرتے ہیں، محبت زیادہ دیکھا، میں نے دیکھا کہ علم حدیث کے اشتغال رکھنے والوں کے درمیان میں اور آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں ایک دھاگا نور کا متصل اور آپ کے قبر مبارک سے نکلتا ہے اور مشتغل بالحدیث والوں کے قبر کے ساتھ متصل ہے۔ میں نے اپنا مشاہدہ کیا کہ یہ دھاگا نورانی دونوں جانبوں میں متعلق ہے۔ اسی بنا پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیوز الحرمین میں کہ اے مخاطب، تجھ کو کسی وقت میں بھی علم حدیث کا مشغلہ نہ چھوڑنا چاہیے، پڑھنے سے ہو، پڑھانے سے ہو، لکھنے سے ہو، مطالعے سے ہو، اس کے اوپر حاشیہ وغیرہ لکھنے کا ہو، غرض یہ ہے کہ اشتغال علم حدیث کا ضرور رکھتا کہ تیرے درمیان میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں یہ دھاگا نورانی ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر شرافت اس کی، نحو کا اشتغال ہو، شخص کا اشتغال ہو، ادب کا اشتغال ہو، لغت کا اشتغال ہو، اور علوم عربیہ کا اشتغال ہو، علوم دینیہ کا اشتغال ہو، وہ اس قدر فضیلت نہیں رکھتا جبکہ کہ علم حدیث کے اشتغال کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ان نصوص کی وجہ سے اور اس مشاہدہ اور معائنہ کے بنا پر جو کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، تو میرے بزرگوں، میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ ایسا مرکز بنا رہے ہیں اور اس مرکز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہایت قریب روحانی نورانی پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس چیز کو جن دنیا یا چودنی ترقی عطا فرمائے اور اس جگہ کو علوم نبویہ اور علوم قرآنیہ کا منبع اور چشمہ بنائے، جس سے چاروں طرف نہ صرف آپ کے صوبے میں بلکہ تمام ہندوستان میں فائدہ پہنچے اور یہ علم مقدس جاری ہو۔ یہی حال تفسیر کا بھی ہے۔ تو میرے بزرگوں، یہ بڑی خوش قسمتی کا دن ہے، مبارکبادی کا دن ہے۔ اپنے لیے اس چیز میں جس قدر بھی امداد ہو سکے
اس کی تکمیل ہو سکے، اس کے جاری رہنے کے سامان ہو سکیں، اپنی انتہائی خوش قسمتی تصور کیجیے اور اس کے اندر جس قدر آپ مدد کر سکیں، رجال سے ہو، اموال سے ہو، اقوال سے ہو، قدم سے ہو، ہاتھ سے ہو، اس کے اندر کوتاہی نہ فرمائے اور اس میں حصہ لیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو گھر گھر ہر مسلمان تک پہنچانے کی انتہائی جدوجہد فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، اے ہمارے پیدا کرنے والے، پالنے والے خدا بند کریم، اپنے فضل اور کرم سے ہم تمام حاضرین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی، آپ کے حکم پر چلنے کی، آپ کے قول اور فعل کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، اپنے فضل اور کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سبوں کو سچا تابعدار بنا دے۔ اے پروردگار، اپنے فضل اور کرم سے ہماری تمام دینی اور دنیاوی مرادوں کو پوری کر دے۔ اے پروردگار، اپنے فضل اور کرم سے ہماری دینی اور دنیاوی مصیبتوں کو دور کر دے۔ اے پروردگار، اپنے فضل اور کرم سے ہم تمام حاضرین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت عطا فرما۔ ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر ہو اور آخرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہم کو حشر فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم تمام حاضرین کو مالا مال فرما کر اپنی جنت میں جگہ دے، اپنی رضا اور خوشنودی سے نواز دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ سب کا وعدہ ہے پکا، شریعت پر چلیں گے، شریعت کے خلاف نہیں کریں گے۔ داڑھی کا مڈانا یا خفی کرانا، ایک مٹھی سے کم کو کتروانا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگر پکا ارادہ ہے کہ شریعت کے موافق داڑھی رکھیں گے تو بیعت کیجیے، اور اگر پکا ارادہ نہیں ہے شریعت کی موافق داڑھی رکھنے کا تو چلے جائے۔
کون سا سب وعدہ کرتے ہیں شریعت کو معاصر جاری رکھیں گے اور جو حکم ہے شریعت کا اس پر چلیں گے. تو جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں روزانہ اس طرح بیٹھ جائیے اور کمر کو دونوں ہاتھ سے پکڑ لیجیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين علمكم تفلحون إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله گواہی دیتا ہوں میں فی سوائے اللہ تعالی کے کوئی عبادت کیے جانے کے قابل نہیں اکیلا ہے وہ کوئی اس کا شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں میں کہ ہمارے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ایمان لایا میں اللہ تعالی پر جیسا کہ ہے وہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں اکیلا ہے وہ کوئی اس کا ساتھی اور شریک نہیں اور ایمان لایا میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے سچے رسول ہیں. جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ سب حق ہے اور ایمان لایا میں اللہ تعالی کے سب پیغمبروں پر
اور اس کے سب فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر داخل ہوا میں دین اسلام میں سچے دل سے بری اور بیزار ہوں میں سب دینوں سے سوائے دین اسلام کے بیعت کی میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بواسطہ ان کے خلفاء کے عہد کرتا ہوں میں کہ شرک نہ کروں گا، کفر نہ کروں گا، بدعت نہ کروں گا، چوری نہ کروں گا، زنا نہ کروں گا، کسی کو ناحق قتل نہ کروں گا، کسی پر بہتان نہ باندھوں گا، جہاں تک ہو سکے گا خدا اور اس کے رسول کی ہمیشہ اطاعت جاری کرتا رہوں گا، بہت جلد توبہ کروں گا، توبہ کرتا ہوں میں اپنے سب گناہوں سے